بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ معلومات میں نے چاہا کہ میں آپ کو ان لوگوں کی زبانی پہنچاؤں جن کے بارے میں خبریں تو آپ تک پہنچتی ہیں اور ایک سائیڈ سٹوری آپ کو پتہ لگتی ہے، لیکن دوسری سائیڈ سٹوری یعنی کہ ان کی زبانی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچنی چاہیے۔ 2021 میں بہت سے لوگ جڑتے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں کہتی ہوں کہ ایک قافلہ سا بنتا جا رہا ہے، اور اس قافلے میں میری کوشش ہے کہ حق بات کرنے والے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ ایسے میں کچھ چیزیں جو ہیں انہیں غلط پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزوں کے بارے میں غلط معلومات آپ کو دی جا رہی ہیں، ان چیزوں کو صحیح کرنا، ان کی تصحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ہمارا انداز رپورٹنگ کا، ہمارا انداز بیان مختلف ہوتا ہے، لیکن مقصد اگر اچھا ہو تو کبھی کبھی کچھ غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور بھی کر دینا چاہیے۔ شاید ان کو آپ غلطی اور کوتاہی سمجھتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس سفر میں، حق سچ بات کے سفر میں ایک اپنے انداز کی کوشش ہو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یوٹیوبرز کا ٹولہ جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور مختلف قسم کی غلط باتیں کرتا ہے، اور اس میں ہر ایک کا ایک اپنا اپنا انداز ہے، لیکن وہ ٹھٹے بازی، وہ کہے، وہ گندے جملے، وہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں، وہ ان سب کا کبھی کبھی جواب دینا بن جاتا ہے، اور ان سب کے انداز پہ تو کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن حق کی بات کو اٹھاتے ہوئے اگر کوئی اپنی آواز کسی اپنے انداز میں بلند کرتا ہے تو اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی جاتی ہے جو کہ ان یوٹیوبرز کے ٹولے نے کی۔ ہماری ایک یوٹیوبر ساتھی ہیں بشرا شکیل، اور بشرا شکیل نے جب یہ 2000 کیس کے اوپر رپورٹنگ شروع کی تو بہت سی ایسی خفیہ ریکارڈنگز اور ویڈیوز وہ سامنے لے کر آئی ایکسکلوزیو، جو کسی اور نے نہیں شیئر کی، جس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ لوگ کیا پلاننگ کرتے رہے، کیا باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد توپوں کا سارا رخ جو ہے بشرا کی طرف ہو گیا۔ اس کے بعد بشرا کا ایک اپنا انداز ہے جس پہ میں نہیں کامنٹ کرتی، میرا ایک اپنا انداز ہے، میں کچھ اور شاید چیزیں سمجھتی ہوں گی، وہ بہتر سمجھتی ہے، تو ذرا آج میں نے سوچا کہ بشرا کو میں لائن پر لیتی ہوں اور ان سے کچھ جانتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ تمام خفیہ ریکارڈنگز وہ کرتی رہی ہیں، وہ وہاں تک پہنچی کیسے ہے، اور کیا کچھ اور مزید دیکھا جو انہوں نے شاید ابھی تک کسی سے نہ شیئر کیا، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی، اور اس کے بعد اصل واقعہ کیا ہوا تھا اس دن کورٹ میں ڈی ایس پی شاہوانی کے ساتھ، وہ جو تمام تر معاملات ہوئے تھے اس دن وہ کیا ہوئے تھے، وہ ذرا اب ہم بشرا شکیل کی زبانی بھی پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم بشرا۔ بشرا، ہمیں سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اس دن سٹی کورٹ میں کیا ہوا تھا، کیا واقعہ تھا اصل میں، کیونکہ آپ کی طرف سے کہا گیا کہ دست درازی ہوئی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور آپ نے کچھ ایک اور سٹوری بھی سنائی مجھے جب میری آپ سے الگ سے بات ہوئی ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائے گا ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا، معاملہ کیا ہے؟ جی، جس دن سٹی کورٹ میں گئی ہوں فرسٹ ڈے، اس دن اس طرح سے ہوا تھا کہ وہاں پہ شاہانی صاحب تھے، تو میں شاہانی صاحب کے پاس گئی اور میں نے شاہانی صاحب سے بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے میں نے ان سے بات کی کہ سر مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو آپ میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ میں نے اس کے بعد جو کویسچنز تھے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی میں نے ان سے غلط کویسچن کیے تھے یا کچھ ایسے کویسچن کیے تھے کہ جس پہ ان کی ذات پہ اٹیک ہوا ہو یا میں نے ان سے کوئی بدتمیزی کی ہو۔ دیکھیں مہرین، ہر رپورٹر کا یا ہر جرنلسٹ کا نا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا یا رپورٹنگ کرنے کا، ہر بندے کا ایک ڈیفرنٹ، آپ کا سٹائل میں نہیں کر سکتی ہوں، میرا سٹائل آپ نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میرا ایک وے آف ٹاکنگ ہے اس طرح کا، جس کو لوگ شاید نیگیٹو وے میں لے جاتے ہیں، لیکن میں نے جو اس وقت سوال پوچھے اس میں مجھے کوئی اس میں ایسی چیز نہیں لگی کہ جس سے اتنا زیادہ اس چیز کا بتنگڑ بنایا گیا۔ لیکن شاہانی صاحب جو ہیں وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے، جیسا کہ سب نے دیکھا، ایک عام کویسچنز تھے جن کا ان کو سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب ان کو سوال کا جواب نہیں آیا تو انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا ہے، یہاں سے پکڑ کے انہوں نے مجھے اس طرح دھکا دیا ہے، اور اس چیز کے گواہ وہاں پہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے، جو بھی میڈیا تھا، ان سب کو بھی پتا ہے، اور باقاعدہ آپ اگر وہ ویڈیو کلپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ سن سکتی ہیں کہ باقی سب یوٹیوبرز نے بھی یہ بات بولی ہے کہ آپ ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں، آپ نے دھکا کیوں دیا۔ تو جب انہوں نے مجھے دھکا دیا تو اس وقت میں تھوڑی ہائپر ہو گئی تھی، صرف ان کے اس چیز کے اوپر انہوں نے ان سوالوں کے جواب میں جو ریئیکشن دیا تھا وہ اس چیز کے اوپر میں ریئیکشن مطلب میں تھوڑا وہ ہو گئی تھی، شاؤٹ۔ تو ہو سکتا ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں غلط تھی یا صحیح تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے والوں کو وہ میرا رویہ پسند نہ آیا ہو، یا جس طریقے سے میں نے ان سے سوال کیے وہ پسند نہ آیا، بٹ دا کویسچن از دس کہ جو میں نے سوال کیے کیا وہ غلط تھے؟
اگر وہ صحیح تھے تو پھر ان کو آرام سے کھڑے ہو کے تحمل سے میرے سوالوں کا جواب دینا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے بازو سے پکڑ کے وہ دھکا دیتے. ٹھیک ہے، تو ایک خاتون کی رسپیکٹ ہے. اگر میں اونچا بول رہی تھی یا اگر میں غلط کوشچن کر رہی تھی تو وہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے. وہ میرے خلاف اس وقت ایکشن لیتے یا جو بھی انہوں نے کرنا تھا. میں وہیں پہ تھی، میں آج آئی. اچھا چلیں، یہ آپ نے اپنا موقف بھی بیان کر دیا، اچھی بات ہے، تاکہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل بات کیا ہوئی، آپ کیا کہتی ہیں، باقی لوگ وہاں پہ جو موجود تھے وہ کیا کہتے تھے، وہ بھی میں نے اپنے ناظرین کو سنوا دیا. اچھا دوسری بات یہ بتائیے گا مجھے کہ وہ بہت سے لوگ بلکہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو خفیہ ریکارڈنگز آپ کرتی رہی ہیں مختلف اوقات میں، اور آپ نے ظہیر اور شبیر کی فیملی کو بڑا بولڈلی ایکسپوز کیا، تو کیا آپ ان کو پہلے سے کوئی جانتی تھیں؟ کس طرح سے آپ ان لوگوں تک پہنچی اور اندر تک گھس کے یہ معلومات لے کر آئیں؟ ذرا اس کی تفصیلات بیان کیجیے گا، اور کیا کچھ معلومات ہے اس فیملی کے بارے میں آپ کے پاس؟ جی میں اس فیملی کو پرسنلی تو نہیں جانتی تھی، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا تھا، کبھی کچھ ایسا نہیں تھا. لیکن جب یہ ساری چیزیں آئی تھیں، 2000 کا معاملہ جب آیا تھا، جب گینگ کا سب طرف شور مچ رہا تھا، تو اس وقت مجھے لگا کہ مجھے ان کے ایریے میں جا کے تو مجھے پتہ کرنا چاہیے آیا جو باتیں اٹھ رہی ہیں یا جو باتیں پتہ چل رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. چونکہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایک ایسے پروگرام میں کام کیا ہوا ہے جہاں پہ یہ سب ساری چیزیں مطلب خفیہ طور پہ کی جاتی ہیں. تو میں اس چیز کا حصہ رہی ہوں، اس پروگرام کا ایک حصہ رہی ہوں. تو میرے مائنڈ میں بھی وہی چیز تھی کہ چلو میں مطلب تھوڑا میں جانتی تھی اس بارے میں کہ کس طرح سے سچ اگلوایا جاتا ہے یا کس طرح سے حقیقت جو ہے سامنے لائی جاتی ہے. تو بس وہی چیزیں تھی. تو میں ان کے ایریے میں گئی، وہاں جا کے تو پھر جو بھی مجھے وہاں پہ ملے، میں نے ان کی ایک خفیہ ریکارڈنگ کی جو کہ سب نے دیکھی تھی. تو وہ اس کے اندر جو انکشافات ہوئے تھے ان کی فیملی کو لے کے، وہ نہایت ہی خوفناک تھے. ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اس کے اندر انوالو تھی، ان کی والدہ، ان کے بھائی، ظہیر خود. اور ظہیر کے حوالے سے میں آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کوئی نئی چیز جو عوام نہیں جانتی ہے، تو اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نئی چیز ایک اور میں سامنے لے کے آنے جا رہی ہوں، یہ جو ظہیر کے حوالے سے، کہ ظہیر نے ایک لڑکی کی زندگی اور بھی خراب کی ہوئی ہے. اور وہ اس کے ساتھ اس نے جو دوستی کی تھی وہ لوڈو سے کی تھی. لوڈو بھی ایک مطلب ایپ ہے گیم کی. تو یہ وہاں پہ مطلب 4% بھی کھیلتے ہیں، اس میں 2% بھی کھیلتے ہیں. تو وہاں سے اس نے اس لڑکی کو ٹریپ کیا تھا، اور اس نے اپنی والدہ کو بھی اس میں شامل کیا تھا کہ اس کی والدہ مطلب وہ لڑکی سے بات کرتی تھی، اور وہ جو ماں ہے وہ بڑی تسلیاں دیتی تھی کہ نہیں میری تو بیٹی کوئی نہیں تھی، اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے. مطلب آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی کہ کس طرح سے یہ لوگ سب مل کے وہ کرتے تھے. پھر جو بچیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں اچھا جی اس کی تو والدہ نے بھی مجھے ایکسیپٹ کر لیا. اس طرح ہے. پھر یہ ظہیر کو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے نا کہ ظہیر گنگا ہے جس کو میں بولتی ہوں، تو وہ گنگا صرف ہم لوگوں کو دکھانے میں لگتا ہے. یہ گنگا بالکل نہیں ہے. یہ اتنا کہ شاطر ہے، اتنا شاطر ہے کہ اس کے ثبوت میں جب لے کے آؤں گی نا تو دنیا پریشان ہو جائے گی کہ او ہو ہم تو اس کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہاتھ ہے. تو اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت لمبا ہے. یہ خود بھی جو چیزیں کرتا ہے، جس لڑکی کے ساتھ اس نے کیا، جو بھی اس کے ساتھ زندگی اس کی برباد کی ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی سارے حقائق لے کے آؤں گی. میں بڑے وثوق سے ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا یہ جو بھی سسٹم ہے. اچھا آخری سوال آپ سے، آخری سوال یہ کہ سننے میں یہ آیا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا ڈی ایس پی شاہوانی والا، تو آپ کو عدالت کے اندر جانے سے پھر بعد میں روک دیا گیا، بعد میں جو رپورٹنگ تھی آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا. یہ کیا ہے معاملہ، اس بارے میں بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ ابھی لاسٹ جب ظہیر ضمانت لینے کے لیے آیا تھا تو اس کی باڈی لینگویج اور اس کا جو انداز تھا وہ آپ کو کیا بتا رہا تھا؟ جی گینگ کا تو میں آپ کو پتا ہے کہ میں شروع سے ہی یہ بات کہتی آئی ہوں. میں کیا سب یہ کہتے آئے ہیں، پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی، سب میڈیا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ گینگ ہے. اور میں نے اس کو بہت حد تک ثابت بھی کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں جس سے یہ ثابت ہوگا. باقی رہی کورٹ کی بات، تو جب یہ سٹی کورٹ میں آئے ہیں تو ہم وہاں پہ تھے ہائی کورٹ میں، جب وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے 2000 کیس کا کراچی منتقلی کا. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ سٹی کورٹ میں آ گئے تھے. تو سٹی کورٹ میں جب میں آئی ہوں وہاں پہ، تو جس کمرہ عدالت میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے بیل اپنی لگائی ہوئی تھی، تو یہ بالکل لاسٹ والے بینچ پہ تھے، جبکہ ان سے آگے بینچ جو تھے وہ خالی تھے، 2-4 بینچ جو تھے وہ خالی تھے. اور مجھے ان کی باڈی لینگویج سے جو لگا وہ نہایت ہی یہ گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے. اسپیشلی جو ظہیر تھا نا وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میں جب اندر گئی ہوں تو جب میں نے اس کو دیکھا ہے نا تو اس نے نا بالکل بیک کے اوپر مطلب ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور اس کا جو آنکھیں تھی نا وہ اس نے اوپر آسمان کی طرف اس کی تھی.
ठीक। तो मुझे वो बहुत कंफ्यूज लगा, उसके चेहरे के ऊपर मुझे बड़े डर उसके चेहरे पे मुझे लगा कि जैसे कोई उसको शायद इस चीज़ का डर था कि पता नहीं मुझे बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो वो डर आपको पता है कि उन्हीं लोगों के दिल में होता है ना, कि जो चोर होता है जिनके दिल में, तो उनको पता है कि हमने क्या किया हुआ है। तो ये जब बाहर भी निकले हैं तो बड़े डरे हुए थे। और जब कोर्ट के अंदर थे, जैसा कि आपको पता चला होगा कि मेरे बारे में इन्होंने उस वक्त ये कहा कि जी मुझे कोर्ट में दाखिल होने से जो है वो मना कर दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। जब हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, नासिर जिब्रान सर जब अपने दलाल दे रहे थे, तो उस वक्त भी मैं कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थी और मैंने तमाम हियरिंग सुनी थी। उसके बाद जब इसका जहीर का आया जब सिटी कोर्ट के, तो उस वक्त भी मैं वहीं पे मौजूद थी। और जिस बेंच पे ये थे उसके 2 बेंच छोड़ के 3rd बेंच के ऊपर मैं बैठी हुई थी। फिर इनको जगह जगह जब शिफ्ट किया जा रहा था तो ये लोग बहुत ज्यादा, ये भी और जो शबीर वो भी बहुत घबराया हुआ था। तो ये इनके तासुरात जो थे, वो एक नॉर्मल बंदा जो होता है ना, वो ऐसे नहीं थे। वो इनको मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज से फील हो रहा था कि जैसे ये इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ है और वो अब जो है वो सबके सामने आने वाला है। तो ये वो साफ इनके चेहरे पे जो वो डर था ना, वो नुमाया था। तो जिन्होंने कुछ किया नहीं होता या कोई गिल्टी नहीं होता, तो वो सबको पता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो इस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह कि ये लोग वहां पे कर रहे थे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जी नाज़रीन, ये बुशरा शकील हमारे साथ मौजूद थी और बुशरा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया उस दिन क्या हुआ था। कई दफ़ा रश होता है, रश और भीड़ में कुछ लोग कुछ मनाजिर देख पाते हैं और कुछ लोग वो मनाजिर नहीं देख पाते। जिस समय शाहिद हुसैन साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो दस्त दराजी वाली चीज़ है वो मैंने नहीं देखी अपनी आंखों से, और वो तमाम माजरा उन्होंने भी बयान किया। मेरी गुज़श्ता वीडियो में उनके कुछ है बातें, कुछ इंकशाफात भी हैं, बल्कि इंकशाफात से भरपूर वो वीडियो है, वो देखिएगा। लेकिन अब बुशरा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया। वो कहती हैं कि कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो इस बात के शाहिद भी हैं, और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ चीज़ें ख़ास तौर पे वो जो खुफिया रिकॉर्डिंग से मुतालिक है वो सब कुछ हमारे साथ शेयर की। इसी तरह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, जहाँ पर मैं आपको अदालत के अंदर, अदालत के बाहर, राइट लेफ़्ट जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप तक पहुँचाती हूँ, कोशिश करती हूँ मुस्तनद इंफॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो वहीं पर वो लोग जो हमारे साथ इस काफ़िले में जुड़े हुए हैं उनके भी इंटरव्यूज़ करें और उनसे भी पूछते रहे कि वो क्या कुछ देखते रहे और करते रहे, ताकि हर एंगल से ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। क्योंकि ये केस एक सिर्फ 2 ज़हरा का नहीं है, पाकिस्तान की तमाम बच्चियों का केस है और इस केस को हम सब ने मिलकर लेकर चलना है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।